بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج انسانی تاریخ کا اچھوتا اور محیر العقول واقعہ ہے۔ یہ ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے پیش آیا۔ وہ پیر کا دن اور رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس واقعے کا ذکر ہے۔ بیت الحرام سے مسجد اقصی کا زمین کا سفر، جسے اسرا کہا جاتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر کیا۔ 7ویں آسمان پر گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ غیر مسلم اس چیز پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی چیز اس وقت بھی ہوئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا ذکر خود کفار سے کیا تھا تو وہ ٹھٹھے لگانے لگے۔ ایسا ہی سوال ایک خاتون نے دور حاضر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بھی رکھا۔ مولد خاتون نے کہا کہ مسلمان کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات میں مکہ سے یروشلم کا سفر کیا، جب جہاز نہیں تھے، نہ ہی کوئی ایسی تیز رفتار سواری تھی۔ انہوں نے بولا اور مسلمانوں نے یقین کر لیا۔ کیوں وہ اس سفید جھوٹ کو مانتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ Do you believe in that? Just because of lying, we have so many issues in that area. Why do you Muslims believe in such a blatant lie, told by the mosque and Muhammad? It is very clear that he couldn't travel to the Jerusalem overnight. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے پہلے اس خاتون سے پوچھا کہ بہن کیا آپ عیسائی ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ وہ آزاد سوچ کی مالک ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے عصا مار کر دریا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس خاتون نے بات کاٹی اور کہا کہ مجھے اس چیز پر بھی یقین نہیں، بائبل پر بھی یقین نہیں ہے، آپ مجھے مذہبی کتابوں کے حوالے سے مطمئن نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب بولے، بہن میں نے تو ابھی جواب پورا نہیں کیا، پہلے جواب سن لیں پھر بولیے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے معجزات کیے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں کہ ہم جھوٹ پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں، سچ اور معجزہ ہے۔ آپ آزاد سوچ کی مالک ہیں، میں نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور اس پر یقین کرتا ہوں۔ اب آپ کو خدا پر یقین نہیں ہے، مذہب پر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کل میرے لیکچر میں آئی ہوتی تو اب تک آپ کو خدا کے وجود پر یقین آ چکا ہوتا، کیونکہ کل کی میری گفتگو کا موضوع ہی یہی تھا کہ کیا خدا کا وجود ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آؤں تو مکہ سے یروشلم تک 1 رات میں سفر ممکن ہے، آپ بھی کر سکتی ہیں اور میں بھی۔ ایک ہی رات میں ہوائی جہاز ہمیں اتنا سفر کرا سکتا ہے۔ اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزاتی سفر کیا۔ قرآن پاک میں بہت سے معجزات کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ نے دریا کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی معجزہ تھا۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا جو سام بن گیا، یہ بھی معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو سائنسی اور منطقی طور پر ثابت نہ کیا جا سکے۔ یہ عام انسان کی سوچ سے پرے کی بات ہے۔ اگر میں منطقی طور پر ثابت کر سکوں تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ آج اگر میں کہوں کہ میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر 1 رات میں کروں تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یہ کام آج آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس وقت جب نبی نے سفر کیا تو یہ ایک معجزہ تھا۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ خدا کے نبی ہیں، اس خدا کے جو انسانوں کا اور کائنات کا خالق ہے، اور خدا تعالیٰ انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو منتخب کرتا ہے تاکہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ For example, Moses, peace be upon him, he parted the sea. It's a miracle. Moses, peace be upon him, threw the staff and became into a sea. Miracle. What is a miracle? A miracle is something which cannot be proved scientifically and logically. Miracle is beyond the capacity of a normal human being. So if a normal human being something he does which is not possible to prove logically or scientifically, it's called a miracle. If I can prove logically, it's not a miracle. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر انسانوں پر بھیجے۔ قرآن میں 25 کا ذکر ہے، مگر اصل تعداد 1,24,000 ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کل میں نے لیکچر دیا جس میں ثابت کیا کہ خدا کا وجود ہے۔ قرآن پاک کے 6,000 سے زائد آیات ہیں، ان میں 1,000 سے زائد سائنس کی بات کرتی ہیں۔ ہم حال ہی میں بگ بینگ کے بارے میں جان سکیں، یہ پتہ چلا کہ چاند پر روشنی اپنی نہیں ہے، سورج کی روشنی اس پر منعکس ہوتی ہے۔
زمین کی شکل بیضوی ہے، ان سب چیزوں کا سائنس نے ہمیں اب سے کچھ سال پہلے بتایا ہے، مگر یہ سب چیزیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بیان کی گئیں۔ سائنسی طور پر کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے کے بگ بینگ کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں صرف 35 سے 40 سال پہلے معلوم ہوا تھا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ ہمیں 1400 سال پہلے کیسے پتا چلا کہ زمین کی شکل بیضوی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ اسکول میں مجھے معلوم ہوا کہ سورج اپنے مدار میں حرکت نہیں کرتا۔ قرآن نے اس سے متعلق بھی سچائی 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایمبریولوجی، بایولوجی، زوالوجی کے بارے میں قرآن پاک 1400 سال پہلے وہ بتا چکا ہے جو آج ہمیں آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یا 300 سال پہلے معلوم ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم گئے تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور خدا کے نبی معجزے دکھاتے ہیں، مگر یہ ہوتے سب خدا کے حکم سے ہیں۔ اس خاتون نے اس بات پر ایک اور سوال کیا اور پوچھا کہ اگر آپ کا خدا اتنا ہی عظیم ہے تو کیوں اس نے پوری دنیا کو مسلمان نہیں بنا دیا؟ اس نے ایک چٹکی بجاتے ہوئے حکم کیوں نہیں دیا کہ تمام دنیا مسلمان ہو جائے؟ پھر تو کسی کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ Okay, thank you very much. But if your God is so great, why didn't you turn the whole world into the Islamic nation? And why didn't you just snap the fingers and tell the world and turn it into Muslims, Then you don't have to fight. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، جی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ سوال پوچھا جائے گا، تو اس نے اس کے جواب اپنے کلام قرآن پاک میں لکھ رکھا ہے۔ اس خاتون نے کہا، میں نہیں مانتی، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ سے پہلے بہت سے لوگ یہ سوال کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ سوال اٹھے گا تو اس نے اس کا جواب 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کے تمام لوگوں کو مسلمان بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات بنائی مگر انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی کو اپنی مرضی کی اجازت نہیں دی۔ صرف ان 2 مخلوقات کو ہی اپنی مرضی کے مطابق اپنا راستہ چننے کی آزادی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سب کو فرشتہ بنا دیتا۔ فرشتوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو خدا کہتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف مخلوق انسان پیدا کی ہے جس کو خدا کی اطاعت یا نافرمانی کرنے کی آزادی ہے۔ اگر خدا ہم سب کو اطاعت کرنے جیسے بنائے تو ہم فرشتوں کی طرح ہوں گے، تو پھر امتحان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاص مخلوق کو تخلیق کیا جسے انسان کہا جاتا ہے، جو خدا کے خلاف جانے یا خدا کی پیروی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ If all would have become what God wanted, then would have been angels. Angels have no will of their own. Whatever God says, they follow. That's a different creation. Almighty God created a different creation, the human beings, which has the free will to obey or disobey God. If God made all of us obey Him, then we would be like the angels. Then where is the test? ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دیتے ہوئے اس خاتون کو سمجھایا کہ مثال کے طور پر جب کوئی استاد طلبہ کو پڑھاتا ہے اور طلبہ امتحان میں آتے ہیں، اگر طالب علم اپنے ساتھ نصابی کتاب لائے اور اس سے دیکھ کر لکھے تو پھر امتحان کہاں کا ہوا؟ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ طلبہ استاد کی کہی باتوں کو مانتے، ان کو یاد رکھتے اور عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ میں ہے کہ خدا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم سے کون اچھا ہے۔ بہن، یہ زندگی آزمائش ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے، یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خوف سے یا بھوک سے یا نقصان سے یا مال سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کا مال آپ کے لیے امتحان ہے، تو یہ سب ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ یہاں خاتون اس جواب سے کچھ مطمئن نظر آئی۔ وہ ایک اور سوال کرنا چاہتی تھی مگر چونکہ وہ اپنے حصے کے 2 سوال کر چکی تھی، اس لیے وہ لائن کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ اپنی باری دوبارہ آنے پر تشنگی دور کر سکے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے اس خاتون نے اسلام قبول کیا ہوگا یا نہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس متعلق ہم آگے چل کر ایک اور ویڈیو میں آپ کو حقائق مزید بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔